نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات اکرامی، جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور جتنی بھی خوشی کا اظہار کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر وجہ اور باعث تخلیق کائنات، امام الانبیاء، سید المرسلین، فخر آدم و بنی آدم، حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا یہ ماہ مقدس اللہ تعالی نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر عطا فرمایا ہے. یہ ساری کائنات اور اس کائنات کی ساری رونقیں اور آئندہ آنے والی کائنات اور جنت کی ساری رونقیں، یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کو وجود بخشا ہے. لولا کا لما خلقت الافلاق، بہت ہی حدیث پاک مشہور ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا محبوب، اگر یہ تیرا دنیا میں بھیجنا، تیرا بنانا، تیرا پیدا کرنا، تو اگر نہ ہوتا، میں نہ یہ زمین، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ سمندر، نہ شجر، نہ حجر، نہ بحر، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ کوئی فرشتہ اور نہ ہی کوئی رسول نبی پیدا کرتا. یہ ساری کائنات سب کچھ میرے محبوب یہ تیرے وجود کا صدقہ ہے. یہ سب کچھ جتنی بھی بہاریں ہیں کائنات کی، اسلام ہے، قرآن ہے، رمضان ہے، جو کچھ بھی ہے یہ سب کا سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا سبب ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ ہی سے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ آپ جو بھی نعمت سوچ سکتے ہیں، سب سے بڑی کائنات کی نعمت اللہ رب العزت کی معرفت ہے، خدا کی شناخت، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا، یہ حدیث قدسیہ، لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، اگر تیرا دنیا میں بھیجنا مقصود نہ ہوتا، محبوب میں اپنے آپ کو بھی ظاہر نہ کرتا، میں لوگوں کو بتایا تھا نا کہ میں کون ہوں. میں نے اپنا آپ ہی تیری وجہ سے بتایا. تو یہ کائنات کی ساری نعمتیں، یہ جو بھی ہے، رمضان ہے، قرآن ہے، اسلام ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں عرض کروں قرآن پاک میں جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس لیے ایک تو جب یہ مہینہ شروع ہو جائے، ویسے تو ہمہ وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی مسلمان اس کو ایک لمحہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ہر وقت اس کے لیے نہ کوئی مہینہ مخصوص ہے، نہ کوئی وقت مخصوص ہے، نہ کوئی سال مخصوص ہے. مسلمان تو ہر وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوبا رہتا ہے. لیکن خصوصاً جب یہ مہینہ آ جائے تو مسلمانوں کو تمام کام چھوڑ کر، تمام سرگرمیاں چھوڑ کر، سب کچھ کو معطل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
یاد اس میں لگ جانا چاہیے۔ الحمدللہ میں نے بھی آج تمام دروس کو، جو ہمارا سلسلہ وار ہر روز دروس ہوتے ہیں، میں نے کہا بھائی یہ سب کے سب سرکار ہی کا صدقہ ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہی سے ہم اپنے قلوب و اذہان کو معطر کریں، منور کریں اسی سے، اور اس لیے کہ یہ کائنات ہے ہی سرکار کے لیے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج سے میں سلسلہ شروع کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمت جو قرآن مقدس میں بھیجنے والے نے خود بیان کی ہے، باعثین کی اور اس قسم کی باتیں کرنے والوں کی نہیں، جس نے بھیجا ہے اس نے خود اس کی عظمت و شان کو بیان کیا ہے، اور پھر جو آیا ہے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی عظمتیں، خود اپنی شانیں بیان کی ہیں، اور ساتھ یہ فرمایا ہے لا فخرا، میں کسی فخر کے لیے نہیں یہ بیان کرتا، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ تاکہ تمہیں میری حقیقت کا پتہ چل جائے۔ یہ سب کے سب چیزیں ریالٹی ہیں، یہ کسی مبالغہ آمیزی پر مبنی نہیں ہے، یہ سب چیزیں حقائق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عظمتوں کو چونکہ بیان کرنے والے سب حقائق کا وہی ذات ہے، تو آپ ہی نے اپنے آپ کے بارے میں بتانا تھا نا۔ آپ نے پھر جن کے سامنے صحابہ کرام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی، پھر صحابہ کرام نے سرکار کے ساتھ کیسا عشق کیا، کیسی محبت کی، پھر یہ 1400 سال سے یہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی محبت کے اظہار کر رہی ہے۔ انتہائی افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے کے بعد جب یہ مہینہ آتا ہے تو خوشی کے اظہار کرنے کے بجائے ان کے منہ مرجا جاتے ہیں، اور ہیلے و بہانوں سے، اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے یعنی ان کے ذہن میں زہر بھرتے ہیں، اور پھر یہی چیز لوگ جا کر پھر اسلام سے برگشتہ ہو جاتے ہیں۔ بھائی اس مہینے میں اگر آپ کو ہمارے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اختلاف ہے تو 1000 بار کریں، ہمیں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس کو تم صحیح سمجھتے ہو اس کو بھی تو بتاؤ نا لوگوں کے سامنے۔ جب یہ مہینہ آ جائے تو تم اپنے انداز کے ساتھ کرو، لیکن تمہاری زبانیں گنگ ہو جائیں، تمہارے چہرے مرجا جائیں، تو ہمیں ایسے کلمے پر پھر افسوس ہوتا ہے کہ کلمہ بھی پڑھے، اور کلمے کا جو تقاضا ہے اور جس ذات نے یہ کلمہ عطا کیا ہے۔ نمازوں پر تو انسان کو فخر ہے، پر جس کی وجہ سے یہ نماز ملی ہے۔ قرآن کی تلاوت پر تو فخر ہے، لیکن جس نے یہ قرآن جس کی وجہ سے ملا ہے۔ رمضان تو ہم بڑا زبردست مناتے ہیں، پر جس کی وجہ سے یہ رمضان ملا ہے، جب اس کی اپنی باری آتی ہے تو ان کی زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں، ان کے چہرے مرجا جاتے ہیں، ان کی مسجدوں پر اوس پڑ جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں، میں نے پہلے کہا کسی کے طریقے سے اختلاف کرنا کوئی بات نہیں، اسلام میں اختلاف کی اجازت ہے، لیکن جو تمہارا طریقہ ہے پھر وہ تو کر کے دکھاؤ تو ہم بھی دیکھیں، شاید ہمیں اس میں سے کوئی رہنمائی مل جائے کہ بھائی یہ پراپر طریقہ ہے۔ تیرے اپنے بیٹے کی شادی ہو، تیرے اپنے گھر میں خوشی ہے، تیرے گھر میں بیٹا یا کوئی بیٹے خدا دے دے تو وہاں تو خوشی جائز ہے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ آ جائے تو دلیلیں مانگنا۔ اعلیٰ میں عرض کروں، اور دلیل بھی یہ گمراہ کن کو کرتے ہیں؟ عامت الناس کو۔ میں بالکل صحیح 100% میں پورے وسوع کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یہ گمراہ ایک اس انسان کو کرتے ہیں کہ جس بیچارے کے علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ یہ خود گمراہ لوگ ہیں۔
ورنہ یقین کیجئے اگر آپ قرآن حکیم پڑھیں، بخاری شریف پڑھیں، مسلم شریف پڑھیں، ذخیرہ حدیث کو دیکھیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں نے جو کچھ لکھا ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء حق 1460 سے ان کا جو طرز عمل ہے، تو میرے بھائی ان لوگوں کے رویے کی نہ قرآن تائید کرتا ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تائید کرتی ہیں، نہ صحابہ اکرام کا عمل تائید کرتا ہے، اور نہ ہی 1400 سال سے جو جس اسلام کو نبی پاک کی امت کے علماء نے سمجھا ہے نا وہ تائید کرتا ہے۔ بالکل میں یہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں الحمدللہ میرا تمام حدیث کے ساتھ تعلق رہتا ہے، میں پڑھتا رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ اس لیے عامت الناس سے بھی میں عرض کرتا ہوں، ایسے گمراہ مولویوں کی تقریریں نہ سنا کریں، یہ تمہیں دین سے دور کریں گے، اور ایسے لوگوں کے تقاریر سننے سے اپنے آپ کو بچائیں، کامن سینس کو یوز کریں۔ تو اس لیے بہرحال یہ ابتدائی میری باتیں تھیں، تاکہ اور یہ یاد رکھیں قرآن پاک میں جو میں نے ابھی آج آیت پڑھی ہے نا، میں پہلے اس پر بات کروں گا، یہ ذمہ داری ہے، یعنی یہ ایک ہے عشق محبت، ایک ہے ذمہ داری، یہ ذمہ داری ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، فرمایا یاد کرو اس وقت کو کہ جب اللہ رب العزت نے پختہ عہد لیا، بڑا پکا پختہ اخذ المیث، اور لیا کن سے؟ انبیاء کرام سے۔ 3 عہدوں کا ذکر ہے قرآن پاک میں۔ ایک عہد ہے جو ہر ایک سے ہے، نیک بد مومن کافر ہر ایک سے وہ عہد لیا گیا، وہ خدا نے عہد لیا ہے اپنے بارے میں، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو قالوا بلا، تمام نے سب نے اقرار کر کے آئے ہوئے ہیں، مان کر آئے ہوئے ہیں، وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں کہ یا اللہ پاک تو ہمارا رب ہے، ہم تجھے ہی پوجیں گے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے، ہم تیری ہی باتوں پر چلیں گے، ہم تیرے ہی احکام کے فرما بردار رہیں گے، یہ وعدہ کر کے آئے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کے گواہ بن کر آئے ہوئے ہیں۔ یہ ایک ایسا معاہدہ ہے، ایک ایسا عہد ہے، ایک ایسی ایگریمنٹ ہے خدا تعالیٰ کے ساتھ بندوں کی، جو اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ کر کے آئے ہوئے ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی انسان سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو توڑے، اس کی کسی ٹرمز اور کنڈیشن کی کوئی خلاف ورزی کرے، تو وہ انسان معیوب، ہر انسان اس بات کو معیوب سمجھتا ہے، اور وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ بھائی تو نے خدا سے وعدہ کر کے کائنات میں آیا ہوا ہے، یا اللہ پاک تو میرا رب ہے، تو میرا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، اور میں نے تیرے احکام کی فرما برداری کرنی ہے۔ ایک عہد ہے۔ دوسرا عہد ہے وہ ان سے ذرا تھوڑا سا مخصوص ہے، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، وہ تھا علماء سے، علم والوں سے خدا کا وعدہ کہ جن کو میں کتاب کا علم عطا کروں۔ اللہ نے جتنے بھی کتابیں نازل کی ہیں نا، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، قرآن حکیم ہے، دیگر صحف ہیں، جن کو ان کا اللہ نے علم عطا کیا نا، ان پر ایک ذمہ داری بھی ڈالی ہوئی ہے، اور یہ علماء بھی بڑے توجہ کے ساتھ سوچیں کہ اللہ نے ہم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے، ڈر کر، دب کر، لالچ میں آ کر
مختلف خارجی عوامل سے متاثر ہو کر جو دین کی ایک بال کے برابر بھی بات کو چھپائیں گے تو پھر وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ رہے ہیں۔ بھائی علم دین حاصل کرنے سے پہلے خوب غور و فکر کر لو، سوچ لو، جب کر لو گے تو پھر اس کو بیان کرنا پڑے گا۔ پھر حالات پر بالکل نہیں دیکھنا حالات آپ کے حق میں ہیں یا آپ کے حق میں نہیں ہے، کیونکہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَا تُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اس دین کو پورا پورا ایز اٹ از جیسے اس نے اتارا ایسے ہی اس کو آگے پہنچانا ہے، اس کو بیان کرنا ہے، چھپانا نہیں ہے اس کا کوئی بھی حصہ۔ چھپانے کا معنی تو یہ بنے گا نا کہ اس میں کوئی عیب ہے، دین چھپاتے کیوں وہ؟ یہ کسی کی خواہش کے مطابق تو ہے نہیں ہے۔ اگر کسی کی خواہش کے مطابق انسان مسئلہ بیان کرے کہ چونکہ یہ جناب فلانا حکمران ناراض ہوگا یا فلانا فلاں انسان، تو میرے بھائی وہ بہت بڑا دین کا مجرم ہے، یا کسی لالچ میں آ کر یا کسی دباؤ میں آ کر مسئلے کو بیان نہ کر سکے تو اس کو پھر یہ راستہ چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے دین کو چھپانا نہیں ہے، اس کو بیان کرنا ہے۔ آج میں ادھر نہیں جانا چاہتا، ہیلے بہانے سے لوگ اس قسم کے اپنی شناخت کو، اپنی پہچان کو نام ایسا رکھیں گے کہ پتہ نہ چلے کہ ہم مسلمان ہیں یا کون ہیں، لباس ایسا پہنتے ہیں، شکلیں ایسی بناتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہ چل سکے کہ جناب ہم مسلمان ہیں یا کون ہیں۔ آج یہ جرم ہے، اسلام کے نظر میں جرم ہے۔ کیوں بھائی؟ کیوں چھپاتے ہو اپنے آپ کو؟ اور میں ایک ضمن یہاں بات جو کہ بالکل فرش میں نے پڑھی ہے تاکہ یہ بھی پیغام مل جائے، یاد رکھ لو، میں نے بالکل تازہ پڑھا۔ انسان کا ہو نکاح، میں چونکہ نکاح کی مثال بیان کر رہا تھا نا، تو پڑھتے وقت یہ حدیث پاک میرے نظر سے گزرے۔ انسان کا ہو نکاح، اور جب انسان اپنی زوجہ کے پاس جائے نیت یہ کر لے اگر خدا نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا نام محمد رکھوں گا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے بیٹے کے نام رکھنے کی نیت کر لے، ایک تو اللہ اس کو بیٹا عطا کرے گا، بہت چانس ہیں کہ اس کو اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے، اور جب تک وہ بیٹا زندہ ہر سانس، جب تک ہر سانس کے اس کے ہر سانس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے ماں اور باپ کو ثواب عطا فرمائے گا، ہر سانس کے بدلے میں۔ کتنی عجیب بات ہے، آج ایسے ایسے لا یعنی نام رکھتے ہیں ہم، اور جن کے یا کو معنی ہی نہیں ہے، یا کفار والے نام ہیں، یا مسلمانوں والے تو نام میں بالکل لا یعنی قسم کے نام رکھتے ہیں۔ اللہ کے بندے، اولاد کرتا ہے عطا خدا، جب ہوتی ہے نہیں تو دعائیں مانگتے ہو، جب ہو جاتی ہے تو پھر دوسروں کو ترجیح دینا شروع کر دیتے ہو، جس نے دیا اسی کے محبوب کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھو۔ فرمایا اپنے بچوں کے نام کے ساتھ لفظ محمد لگاؤ، احمد، محمد، یہ نام ضرور، اور اس کو چھپانے کی کوشش نہ کرو، اس کو مختصر بھی نہ لکھو۔ تو چونکہ یہ ایک سائڈ بات ہے، چھپانے کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمان سینہ بالکل تان کر جہاں بھی جائے کہ ہے الحمدللہ میں مسلمان ہوں، نام بھی مسلمانوں والا، کام بھی مسلمانوں والا، اس کا ہر بات، اس کی چہرہ بھی مسلمانوں والا، اس کا لباس بھی مسلمانوں والا ہونا چاہیے۔ اور بھائی چھپاتے کیوں وہ اپنے آپ کو؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اسلام میں کوئی آپ کے ذہن میں کوئی بات ہے کہ اسلام میں کوئی ایسا نقص ہے جو آپ لوگوں سے چھپانا چاہتے ہو؟ اسلام صرف حسن ہے، یہ ہماری جہالتیں ہیں جس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، یہ ہمارے بد اعمال ہیں۔ اپنے عملوں کو درست کرو نا۔ اسلام تو صرف حسن کا نام ہے، اس خدا کی کائنات میں اسلام سے خوبصورت کوئی نظام زندگی ہے ہی نہیں ہے، یہ فائنل خدا کا دین ہے۔
یہ کائنات کا یہ، اور یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسلام کی بات 1000 سال نہیں، ملین سال کے بعد، بلین سال کے بعد بدل جائے، کہ وہ جو آج اس چیز کو ہم حسن سمجھے کل وہ کبھی ہو جائے، یہ نہیں ہے۔ یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو دائمی حسین ہیں۔ ہم خدا نے ان کو حسین بنایا ہے، یہ حسین ہیں، عبد العباد تک یہ حسین رہیں گی۔ تو چھپاتے کس چیز کو ہیں؟ جن چیزوں کو خدا نے حسین بنایا ہے، جن چیزوں کو اللہ نے خوبصورت بنایا ہے، اور جن کی خوبصورتی دائمی ہے۔ اسلام کی خوبصورتی دائمی ہے، اس کے کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو بہرحال تیسرا عہد تھا، اور یہ لیا علماء سے، تیسرا عہد تھا انبیاء سے لیا، اور جس کا ذکر قرآن پاک کی آیت میں، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب حکمہ، اللہ پاک نے فرمایا جب میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے پاس آ جائے میرا وہ عظیم الشان رسول جو اس کی تصدیق کرتا ہے یا کرے جو تمہارے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی تصدیق کی ہے، تمام اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی ہے، اللہ کے سارے نبی سچے، اللہ کی ساری کتابیں سچی، تصدیق فرمائیے۔ مصدق لا تؤمنن به ولا تنصرن، یہ ہے سرکار کی شان۔ اللہ پاک نے فرمایا ان پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ جتنے کام ہیں نا یہ سرکار کی مدد ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کرو گے تو میدان معاشر میں سرکار کی مدد نصیب ہوگی۔ اگر جو انسان آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد نہیں نہ کرتا، اسے کل قیامت کے دن وہ خود یہ غور و فکر کر لے کہ میں نے کہاں جانا ہے۔ اس دن اللہ نے اپنا مددگار ایک ہی بنایا ہوا ہے، حوض کوثر ایک ہی ہے جن کے، اور وہ صرف سرکار ہی کا ہے۔ لا تؤمنن به ولا تنصرن، ضرور بالضرور ٹرپل تاکید ہے کہ ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کی نصرت بھی کرنی ہے۔ ولا تنصرن، اللہ پاک نے فرمایا ایمان بھی، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی بھی اللہ کا نبی ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنی امت کو یہ وعدہ ان سے نہ لیا ہو کہ بھائی اس وقت ہم تمہیں اللہ کا دین پہنچا رہے ہیں، لیکن اگر ہماری زندگی میں ہمارے ہوتے ہوئے وہ اللہ کے نبی آ گئے تو پھر ہم یہ اپنا سلسلہ چھوڑ دیں گے، ہم نے بھی انہی کی تائید کرنی ہے، ہم نے بھی انہی کا کلمہ پڑھنا ہے، ہم نے بھی انہی کا مددگار بننا ہے۔ اور لوگوں اگر ہماری موجودگی میں وہ نہ آ سکے تو یہ ہمارا تمہیں پیغام ہے کہ تم نے خود بھی اور آنے والی نسلوں کو بتاتے رہنا ہے جب تک وہ نہ آ جائیں، کہ جب وہ آ جائیں تو پھر ہمارا کلمہ، ہماری شریعت، ہماری کتاب پر تم نے عمل نہیں کرنا، پھر اس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر بھی عمل کرنا ہے، کلمہ بھی انہی کا پڑھنا ہے، بات بھی انہی کی ماننی ہے۔ یہ معاہدہ تھا، یہ عہد تھا، حضرت آدم علیہ السلام سے آغاز ہوا اس کا، عیسیٰ علیہ السلام تک یہ چلا سلسلہ، ہر اللہ کے نبی نے۔ قرآن پاک نے بھی کئی آیات ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں۔ لا تؤمنن به ولا تنصرن، ضرور بالضرور مدد کرنی ہے اور مدد کرنی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد نہیں ہے۔ اب بھائی یہ حضرت آدم علیہ السلام بلکہ یہ جو عہد لیا گیا نا، یعنی انبیاء کرام کے، تمام انبیاء کرام سے عہد لیا گیا، تو کتابوں میں آتا ہے 50,000 سال بعد
50,000 سال بعد یہ زمین بنی ہے اور یہ کائنات بنی ہے. ابھی کائنات کو وجود بھی نہیں بخشا گیا تھا. 50,000 سال پہلے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ تھا. اور یہ تذکرہ کہاں ہوتا تھا؟ انبیاء کرام میں. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا وجود ہے. بلکہ حدیث پاک ترمذی شریف میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا متى وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کب سے نبی ہیں؟ آپ کو نبوت کب سے ملی ہے؟ سرکار نے فرمایا آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور روح کے درمیان میں تھے، یعنی ابھی ان کا کنیکشن نہیں ہوا تھا. روح اپنی جگہ پر تھی اور آدم علیہ السلام کا قالب جسم وارک مٹی والا الگ تھا. میں تو اس وقت بھی نبی تھا، یعنی میں اس وقت موجود تھا. یہ آدم علیہ السلام کا سلسلہ میرے بعد ہوا ہے. ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے متى وجبت لک النبوہ، یا رسول اللہ آپ کے نبوت کا فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود ہے. فرمایا آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی. ایک حدیث پاک میں ہوتا ہے قالب اور روح، یعنی اس کو کہیں کہ ابھی مٹی گوندی گئی تھی نا، اس میں پانی مکس کیا گیا تھا نا، ابھی ان پانی اور مٹی کا آپس میں ملاپ بھی نہیں ہوا تھا. دوسرے کا معنی ہے کہ مٹی پانی کا ابھی روح اور جسم کا آپس میں ملاپ نہیں ہوا تھا. تو دونوں کے معنی ایک ہی بن سکتے ہیں. فرمایا میں تو اس وقت بھی نبی تھا، یہ نہیں ہے میں اس سے پہلے ہوں، میں اس سے پہلے ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی ہے، صحابہ کرام نے بیان کی ہے، قرآن حکیم نے بیان کی. لا تؤمنوا بہ ولا تنصروا، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کی مدد کرنی ہے. اور پھر یہ بھی اللہ پاک فرمایا کہ میرا اس عہد کا اقرار کرو، اس ذمہ داری کو اٹھاؤ. انبیاء کرام نے کہا ہم نے اقرار کیا، یہ ذمہ داری ہم نے اٹھا لی. سارا معاملہ ہونے کے بعد، تمام بات چیت، تمام کے معاملات کے بعد اللہ برخون من تولی بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون. وہ جانتا نہیں ہے. ہم یاد رکھیں انبیاء کرام سے تو جب اللہ کسی کو نبوت دیتا ہے نا تو اس کا معنی وہ اسے یعنی واپس نہیں لیتا. اس کا معنی تو پتہ نہیں کہ نبوت کیا حال ہے یا نہیں ہے. اس کا معنی تو یہ بنے گا نا نہیں. جس کو اللہ تعالیٰ نبوت عطا فرماتا ہے خدا کا علم ازلی ابدی ہے، وہ جانتا ہے کہ میں نے نبوت کس کو دینی. لیکن اس کے باوجود اس نے فرمایا کہ اگر کوئی بھی، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ باقی انسانیت کے لیے خدا کا حکم ہے. فمن تولی بعد ذالک، جو بھی یہ عہد کرنے کے بعد پھر گیا اس عہد سے، فرمایا وہی میرا نافرمان ہے. اسی کو فاسق کہتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھرنے والا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرمودات سے منہ پھیرنے والا مدد دیتا. اچھا اب یہ میں آخری بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. یہ ساری اولادیں دیتا کون ہے؟ اللہ. دیے کس کے صدقے میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. اور جب اللہ دے دیتا تو ہم دیتے کس کو ہیں؟ کفار کو. یہ ہے ہمارے بچے، پڑھاؤ ان کو. مسلمانوں غور و فکر کرو، یہ اولادیں تمہارے پاس اللہ کی امانتیں اللہ نے دی ہیں. پڑھاؤ، یہ بھیجو سکولوں کالجوں میں. میں یہ منع نہیں کرتا، مگر یاد رکھیں تمہاری ذمہ داری ہے ان بچوں کو دینی تعلیم دلانے کی بھی. اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم بھی دلائیں، اور دینی تعلیم پر توجہ 1000 گنا زیادہ دیں اس تعلیم سے. وہاں پر تو ہم ٹیوشنیں بھی پڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پیسہ بھی خرچتے ہیں، توجہ بھی دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. لیکن جب مسجد کی باری آتی ہے، مدرسوں کی باری آتی ہے، تو وہ ہمارے تو حالانکہ یہ اللہ پاک نے فرمایا فمن تولی بعد ذالک، یہ میرا عہد ہے، میرے محبوب کی مدد کرنی ہے. مدد کا معنی یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنا ہے، اس کو پھیلانا ہے. کیسے پھیلاؤ گے؟ جب تم اپنے بچوں کو نہیں پڑھاؤ گے تو دوسروں کو کیا پھیلاؤ گے؟
جب خود اپنی ذات پر اس کا عمل نہیں کرو گے تو دوسروں کو کیا کہہ سکتے ہو؟ میرے بھائی، یہ تو بھی، تیرا مال بھی، تیری اولاد بھی خدا کی عطا کرتا ہے، جس میں کسی انسان کے ایک ذرے کے برابر بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ کسی کافر نے مجھے یہ چیزیں دی ہیں، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے۔ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا یقین ہوتا ہے یہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، پیدا کرنے والا وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس ساری کائنات کا رب العالمین، پالنے والا بھی وہی ہے، دیتا وہی ہے۔ یہ باقی سارے اسباب ہیں، اسباب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل چیز اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو جس نے یہ ساری کہتے پھر اس کے دین کی مدد بھی کریں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ العزیز آج سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت و شان جو قرآن نے بیان کی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے، جو صحابہ کرام نے جیسے ان چیزوں کو سمجھا، انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ دروس ایک نیا سلسلہ انشاءاللہ ربیع الاول میں جاری رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، وما علینا الا البلاغ۔